بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور غیر مقلد ہیں معراج ربانی صاحب، اپنے کو سلفی اور اہل حدیث کہتے ہیں۔ ان کی ایک ویڈیو گردش میں ہے جس میں وہ مسجد میں نکاح کرنے والوں کو لتاڑ رہے ہیں کہ مسجد میں نکاح کرنا یہ بدعت ہے، اور مسجد میں نکاح کرنے والے جو ہے اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں، شادی حال کا خرچہ کی بجائے مسجد میں 2000 روپے دے دیتے ہیں اور لاکھوں روپیہ جو شادی حالوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ جیسے چرچوں میں اور مندروں میں دوسری قومیں نکاح کرتی ہیں، مسلمان مسجد میں نکاح کر رہے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اب تک اصلاح معاشرہ کے بینروں سے بینر تلے یہ پیغام دیا جاتا رہا ہے، ہم لوگ اب کوشش کرتے رہے ہیں، احادیث پاک سنا کر لوگوں کو آمادہ کرتے رہے ہیں، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح مسجد میں کیا کرو۔ اب ان صاحب نے اصلاح معاشرہ کی اس پوری محنت پر، اور جو لوگ بیچارے کچھ ادھر قریب آنے لگے تھے، مسجد میں نکاح کرنے کا ذہن بننے لگا تھا، اب ان کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سی دین کی خدمت سمجھتے ہیں یہ، کہ جو نمازی ہیں کہتے ہیں کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے، تم فاتحہ خلف الامام نہیں کرتے ہو، تمہاری نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے، تم آمین زور سے نہیں پڑھتے ہو، بے نمازی کو نمازی بناتے نہیں۔ تو یہ عجیب قوم ہے یہ، کہ جو ہے مسجد میں نکاح کرنے کو لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے، کہہ رہے ہیں تم مسجد میں جو لوگ نکاح کر رہے ہیں وہی غلط ہے، اس کو بدعت کہہ دیا۔ جو چیز ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو اس کو بدعت تو نہیں کہا جا سکتا، اور احادیث پاک آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں۔ کیسے اہل حدیث ہیں؟ مصنف عبدالرزاق جو حدیث پاک کی کتاب ہے اس میں باقاعدہ باب ہے، باب النکاح فی المسجد، مسجد میں نکاح کا بیان، اس پر حدیثیں لائے ہیں وہ۔ اسی طریقے سے بخاری شریف اور فتح الباری حافظ ابن الحجر کی دیکھ لیں آپ، اس میں باقاعدہ واقعہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ایک خاتون مسجد میں آئیں اور نکاح کا تقاضا رکھا، مسجد نبوی ہی میں وہ نکاح ہو گیا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے، اور ارشاد کے جو ظاہری الفاظ ہیں وَجَعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ، کہ نکاح مسجد میں کیا کرو، اس سے تو مسجد میں نکاح واجب ہو جانا چاہیے۔ یہ تو فقہا کی فقاہت ہے کہ انہوں نے اس نکاح کو واجب کا درجہ نہیں دیا، یا تو حدیث کے ذوق کی وجہ سے، یا یہ کہ جو ہے اس امر کو استحباب پر محمول کیا، جس کا مطلب یہ نکلا کہ نکاح سب جگہ ہو جائے گا، حالوں میں ہو جائے گا، میرج حالوں میں، شادی حالوں میں، بڑے بڑے جو ہے گیسٹ ہاؤسوں میں، سب جگہ نکاح ہو جائے گا، گھروں میں ہو جائے گا، بازاروں میں ہو جائے گا، پارکوں میں ہو جائے گا۔ لیکن ان ساری جگہوں کے مقابلے میں افضل جگہ کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کے نزدیک بھی اس کے سوا نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے افضل جگہ مسجد ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے سفر کر کے مسجد کر کے جایا جائے۔ آپ نے کہا کہ مکے لوگ جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں صرف نکاح کے لیے، نہیں، صرف نکاح کے لیے نہیں کرتے، عمرے کے ضمن میں وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نیت کے ساتھ پیسہ خرچ کرے تو اس کو آپ روک سکتے ہیں، یا مسجد کے اندر کوئی آ کر کے خرافات کرے تو اس کو آپ روک سکتے ہیں کہ بھائی نکاح کی اجازت مسجد میں دی گئی ہے، اور نکاح کے علاوہ خرافات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ مسجد میں آپ آئیں اور اس میں جو ہے زور شور شغب کریں، یا جو ہے اسی طریقے سے اس میں عورتیں بھی مسجد میں گھسی چلی آئیں۔ اس طرح کی باتوں کو روکا جائے گا، نہ یہ کہ جو ہے آپ سرے سے ایک صحیح حکم جو حدیث پاک میں آیا، اور ترمذی شریف میں وہ حدیث موجود ہے، اکثر جو ہے محدثین اس کو حسن کے درجے کا مانتے ہیں، اگر ضعیف بھی ہے تو ضعیف پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا مسجد میں نکاح کرنے کے پھر عقل میں بات آنے والی ہے کہ قال اللہ قال الرسول، جو نکاح میں خطبے میں حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے، تو نکاح ایک عبادت والا عمل ہے، اس میں خطبہ دیا جا رہا ہے۔ اگر مسجد کے علاوہ جگہوں میں رہتے ہیں، میرج حالوں میں ہوتے ہیں، گیسٹ ہاؤسوں میں ہوتے ہیں، پارکوں میں نکاح ہوتے ہیں، تو اس میں قال اللہ قال رسول کا احترام نہیں ہو پاتا ہے، خطبے کی بے ادبی ہوتی ہے، نکاح کا احترام باقی نہیں رہتا ہے، اور طرح طرح کی خرافات ہوتی ہے۔ مسجد میں نکاح کرنے سے اس طرح کی خرافات سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، بھائی نکاح کا بھی تقدس ہمیں باقی رکھنا ہے، مسجد کا بھی تقدس باقی رکھنا ہے۔ دوسری جگہوں میں نکاح کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اس پر آپ کی نگاہ نہیں جا رہی ہے کہ کس طرح نکاح کے ادھر خطبہ ہو رہا ہے، ادھر ہڑبنگ مچ رہی ہے، لوگ کھا رہے ہیں، شور شغب ہو رہا ہے، دوڑ بھاگ ہو رہی ہے، آتش بازیاں ہو رہی ہیں۔ کم از کم مسجد میں نکاح کی بدولت، مسجد کے تقدس کی وجہ سے نکاح میں تقدس آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے اچھا خاصا کنفیوز کر دیا، تو بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیا مسجد میں نکاح کرنا بدعت ہے؟ تو بات واضح ہے کہ اہل حدیث کا ٹولہ بھی مسجد میں نکاح کو بدعت نہیں کہتا۔ یہ معراج ربانی صاحب کی کیا ان کو جو ہے خلش ہو گئی، انہوں نے جو ایک وضاحت والی ویڈیو عاقل جدہ والوں کے اس سے ڈالی ہے،
تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک جگہ جو ہے ہم نے رجسٹر نکاح کا مانگا اور انہوں نے رجسٹر نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ مسجد میں نکاح کرو گے تو رجسٹر دیں گے. تو آپ کو اتنی ضد ہو گئی کہ اس کی وجہ سے مسجد میں نکاح کرنے کو بدعت کہہ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو کم از کم اپنا ہوش تو سلامت رکھنا چاہیے تھا. تو بہرحال سچی بات یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کرنا اگرچہ ضروری نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن احادیث پاک کی روشنی میں اور جو ہے نکاح کے تقدس کے اور احترام کے لیے کہ نکاح خود عبادت ہے، اس بنا پر نبی کریم علیہ السلام کے مشہور ارشاد اعلنوا النکاح اعلنوا هذا النکاح وجلوه فی المساجد کی بنا پر سنت ضرور ہے. آپ سنت موقدہ نہ کہیں، سنت غیر موقدہ کہہ لیں، لیکن بہرحال یہ سنت ہے. سنت ہونے سے انکار کرنا اور اس کو بدعت کہنا یہ خود بدعت ہے. اور بہرحال حدیث پاک میں نکاح کو تکمیل دین کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. نکاح خالص دنیاوی عمل تو نہیں ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ دینی عمل ہے، اس کے ذریعے جو ہے انسان کا دین مکمل ہوتا ہے، یہ عبادت ہے. نکاح کی مجلس میں شرکت کرنا نفس کے نفل ثواب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے فقہا کے ہاں. تو نکاح میں جہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، اس کے لیے مسجد سے موزوں جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال ہمارے لوگ جو تھوڑا بہت ان کے ویڈیو سن کر کے ان کو اشکال پیش آیا ہو، کوئی ان کو شبہ پیش آیا ہو، تو وہ اپنے اپنے مقام کے علماء سے مل کر اس شبہ کو دور کر سکتے ہیں. ہم نے ایک عمومی انداز میں بہت باریک دلائل میں نہ جاتے ہوئے، حوالے اور ان کے جو ہے تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، ہم نے موٹی موٹی بات عرض کی کہ نکاح مسجد میں کرنا یہ سنت ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے نکاح کا یہ عمل مسجد میں ہو، اور ہاں ضروری نہ سمجھے اور مسجد کا احترام باقی رکھتے ہوئے اس عمل کو مسجد میں ہی کرنے کا رواج ڈالیں. انشاءاللہ اس سنت کو جو زندہ کرے گا یقیناً وہ ثواب پائے گا، اور نکاح میں انشاءاللہ برکت میں اضافہ ہوگا. نکاح تو خود ایک برکت کی چیز ہے، مسجد میں کرنے سے اور برکت آ جائے گی. جیسے زمان کی برکت، مکان کی برکت ایک مسلم چیز ہے. جمعہ زمانے کے اعتبار سے برکت والا دن ہے، مسجد مکان و جگہ کے اعتبار سے برکت والی جگہ ہے. فرشتے وہاں ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں. اور آپ میرے جھالوں میں نکاح کریں تو میرے جھالوں میں کل جو ہے ناچ گانے والے تھرک رہے تھے، آج آپ جو ہے اللہ اس کے رسول کے نام لے کر نکاح کر رہے ہیں. وہاں جو ہے وہاں کے در دیوار میں ظلمتیں ہوتی ہیں، تاریکیاں ہوتی ہیں، وہاں کفر و شرک کے جو ہے جراثیم ہوتے ہیں، اور مسجد کے اندر عبادت کا نور ہوتا ہے، فرشتوں کی موجودگی ہوتی ہے، در و دیوار کا تقدس ہوتا ہے، احترام کی جگہ ہے. لہذا نکاح مسجد میں کرنا ہی زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو دوسری جگہ کرنے کی ترغیب دیں اور مسجد میں نکاح کرنے سے روکیں. یہ بالکل الٹی بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عقل صحیح اور فہم صحیح نصیب فرمائے.